بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بارے میں 10ویں حدیث عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اسے بجایا جائے، میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو ناقوس اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم ناقوس فروخت کرنا پسند کرو گے؟ اس نے دریافت کیا، تم اس کو لے کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کے ذریعے نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے مشورہ دیا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر سے مطلع نہ کروں؟ میں نے کہا، ضرور۔ اس نے کہا کہ تم اللہ اکبر کہو، اذان کے آخری کلمات تک ذکر کیا، یعنی پوری اذان کہہ کر سنائی، اور اسی طرح کیفیت کے لحاظ سے اقامت کے الفاظ کو بیان کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ سے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے۔ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو کلمات تمہیں معلوم ہوئے ہیں ان سے انہیں آگاہ کرو۔ وہ ان کلمات کے سامنے اذان کہے، ان کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے۔ چنانچہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں انہیں اذان کے کلمات سے آگاہ کر رہا تھا اور وہ اذان کہہ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اذان کے کلمات سنے تو وہ اپنے گھر پر تھے۔ وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جنہوں نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے اسی طرح کا خواب دیکھا ہے جس طرح کا ان کو دکھایا گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، دارمی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ البتہ امام ابن ماجہ نے اقامت کا ذکر نہیں کیا اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، البتہ ناقوس کے واقعے کی وضاحت نہیں ہے۔